لڑائی سے پڑے کرو اور وہی مناظرے کی یا بحث کی نوبت آ جائے تو ظالم کو کوئی تکلیف یہ ابھی ہدایت ہے جو قرآن کریم کے بھی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدر ہے اس کی دوائی یہی ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کے لیے سب زبان استعمال نہیں کی اور سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں مفصل ہدایت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ اس ضرورت کو تقریباً بھول رہے ہیں اور ذرا کسی سے اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو دشمنی تک پہنچا دیتے اور دشمنی تک پہنچا کر اس کے لیے بڑی سبیل اور گھٹیا زبان استعمال آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ اختلاف علمی بھی ہو سکتا ہے عملی بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یہاں حاصل ہے کہ کسی سے آپ کا اختلاف ہے تو آپ اس کا اظہار کریں کہ بھائی ہمیں ان کے رائے سے اتفاق نہیں ان کے طریقہ کار سے اتفاق نہیں یا آپ کیا کرتے ہیں آپ ان سے اتفاق نہ ہونے کے دلائل بھی بیان کر سکتے ہیں جو بھائی ہمیں اس لیے اتفاق نہیں ہے تو فلاں بات فلاں کی خراب کی جائے بڑا نقص ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی ادار نہیں اور لیکن اس اختلاف کو لڑائی کرنا اور اس کی بنیاد پر دوسرے کی نیتوں کو ہٹانا دوسرے سے کو مناسب قرار دینا دوسرے کو یہ سمجھنا کہ یہ مومن نہیں ہے یہ انتہا درجے کی زیادتی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. اختلاف کی کچھ حدود ہوتی ہے اور حدود کے رہ کر آپ اختلاف کرتے ہیں. ایک اختلاف ہوتا ہے ایمان اور کفر اس ایمان اور کفر کے اختلاف میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو کفر ہے اس کو برمانا کفر کرو اس کو کافر کرو جو کفر کا اختلاف کر رہا ہے اس کو کافر کہنا ایک مسلمان کی ذمہ داری. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا نبوت کے دعوے والے کے پیچھے چلتا ہے تو اس کو کافر کہنا ہمارے دل میں فرض ہے. یہ کوئی گالی نہیں یہ شرعی حکم ہے کہ وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے. آپ کو صحیح اس کی جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا ہمارے دل میں فرض ہے لیکن وہ بھی اس حد تک کا حکم صحیح بیان کرتی ہے. یہ کافر ہے یہ مرتد ہے یہ ملحد ہے یہ زندیق ہے لیکن گالی دینے کا پھر بھی کوئی موقع نہیں. گالی حکم صحیح بیان کرنا. دوسرا اختلاف ہوتا ہے بعض اوقات فقہی مسائل میں ایک کے نزدیک ایک چیز حلال ہے دوسرے کے نزدیک حرام ہے. وہاں تکفیر یا کافر قرار دینے کا سوال نہیں ہے. وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے نزدیک قرآن و سنت کے لحاظ سے یہ مسئلہ راجع ہے یہ بہتر ہے اور دوسرا کیا غلط ہے یا مرجوح ہے یہ بات ہی کہنے میں کوئی غلط ہے. تو اس میں ائمہ کرام میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اور بڑے بڑے مسائل میں اختلاف ہوا لیکن اس کے نتیجے میں کسی نے اس اختلاف کی بنا پر دوسرے کو برا بات نہیں کہا دوسرے کو گالی نہیں. تیسرا اختلاف ہوتا ہے مزاج کا اختلاف طریقہ کار کا اختلاف. وہ یہ ہے
مقصد دونوں کا ایک ہے، لیکن ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار زیادہ مناسب ہے، اور دوسرا سمجھتا ہے کہ دوسرا طریقہ کار زیادہ مناسب ہے۔ یہ سمجھ لو کہ یہ مزاج کرتا ہے، یہ اور بھی طریقہ ہو جاتا ہے پہلے دو اختلافات کے مقابلے میں۔ اس میں آپ اپنے طریقہ کار کے درست ہونے پر دلائل پیش کر سکتے ہیں، اور دوسرے کے طریقہ کار کے غلط ہونے پر دلائل پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بدنیت سے کیا معقول کرنا کہ دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ بدنیت ہے۔ نیتوں پر ہم کیا کرنے کا کسی کو حق نہیں، اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نفاق کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، یا حب مال کی وجہ سے کر رہا ہے، یا حب جان کی وجہ سے کر رہا ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ آپ نے اس کا دل جی کر نہیں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صورت ایسی آئی کہ جہاد کے لیے مجاہدین کہہ ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے ایمان کلمہ پڑھ لیا، تو جو مجاہدین تھے ان کو طالبہ کے صرف تلوار کے دور سے کلمہ پڑھ لیا ہے، دل کا ایمان نہیں لایا، اس لیے ان کو قتل کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کے اوپر سخت معاملہ کر دیا، اور یہ فرمایا اللہ کا واسطہ کلمہ تم نے کیا چیر کر دیکھا تھا اس کے کہ یہ حقیقت میں ایمان نہیں لایا؟ زیادہ نیتوں کا علم تو سوائے ایمان سے کسی اور کو نہیں ہوتا۔ ایک شخص نیک نیتی سے بھی غلط راستہ اختیار کرتا ہے، وہ نیک نیتی اس کے غلط راستے کو صحیح بناتی، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے یہ کام کر دیا کہ نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اکثر گمانوں سے اجتناب کرو، یعنی یہ بدگمانی نہ کرو کسی کے بارے میں جس سے اختلاف ہے، اس اختلاف کو بدگمانی کی حد تک نہ پہنچاؤ کہ یہ جو اختلاف ہے جس نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے یہ کسی اپنی دنیاوی مفاد کے لیے اختیار کیا یا اس کو بدنیتی کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو کی نیت پر ادا کرے۔ اور پھر آپ یہ بھی بنانا یعنی دوسرے کی ٹوک میں نہ رکھو، جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کر کے یہ چاہتے ہو کہ بھائی وہ بدنام ہو تو تجسس کو بھی منع فرمایا، بلا پر پاؤ ایک دوسرے کی غیبت کرتا، اور بلا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو۔ آپ سے اختلاف ہو گیا کسی کا تو آپ بے شک اس کی غلطی کو غلطی کہیں، اس کے طریقہ کار کو غلط کہیں اور غلط کہنے پر دلائل سے پیش کر دیں، لیکن اس کو کوئی لقب دے دینا، برا لقب دے دینا اور اس کا نام برا نام رکھ دینا، قرآن صحیح الفاظ میں اس کو منع کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج جب کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کے ساتھ فون آیا ہو، جس طرح چاہے اس کو رکھے دیں، جس طرح چاہے اس کو برفکر یوز کریں، جس طرح چاہے ان کی نیت پر حملہ کریں، جس طرح چاہے ان کو برا بھلا کریں اور بات گالی گلوچ تک پہنچ جائے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اہل علم سے بھی یہ باتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں تفرقہ بڑھتا رہتا ہے۔ وہ اوپر جس کو متحد ہونے کی ضرورت تھی، اس متحد ہونے کا راستہ
مطلب یہ ہے کہ اختلاف رائے کو اختلاف رائے کی حدود میں اس کو آپ بے شک کہیں کہ غلط ہے، راستہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے اور جو سوچ ہے غلط ہے، لیکن اس کو دار و تشنیع کا نشان کرنا، اس کو بدنیتی پر معمول کرنا، اس کو یہ برے برے الفاظ تراشنا اور برے برے الفاظ سے اس کو یاد کرنا، یہ کسی طرح بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تنگ و تعریف، تام و تشنیع اور برے برے الفاظ اس کے لیے استعمال کرنا یہ انتہائی مقبول چیز ہے۔ آپ اندازہ کرو فرعون کے بارے میں لکھا ہے بات نرم کرو، تو یہ کیا ہمارے باہمی اختلافات جو ہیں مسلمانوں کے درمیان اس اختلافات میں یہ جاری نہیں ہوگا کہ ہم نرمی سے بات کریں، ہم اختلاف کو سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اور پورے مستحکم دلائل کے ساتھ بے شک بیان کریں، دوسرے کی تردید بھی مستحکم دلائل سے کریں، لیکن یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ آپ اس کا کوئی ایسا برا لقب رکھ دیں کہ یہ منافق ہے، یہ اس کی نیت خراب ہے، یہ کسی کا کارندہ ہے وغیرہ۔ آپ کسی کی نیت پر حملہ آور نہیں ہوتے، لیکن افسوس ہے کہ ہماری محفلیں بھی، ہمارے جلسے بھی، ہماری گفتگو بھی ان گناہوں سے بھری ہوئی، اور وہ حضرات جو اہل حق ہیں وہ بھی ان خرابیاں، ہم اہل حق ہونے کے باوجود ہم اس کے اندر مبتلا ہیں، اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس سے ہر قیمت پر پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے معتدل راستہ۔ آپ خود پڑھتے ہو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان سے اختلاف ساری کتابوں میں پڑھتے ہیں آپ، اور دلائل بھی پڑھتے ہیں کہ امام مالک کی دلیل یہ ہے، امام شافعی کی ہے، ہماری جو ہے اس کے مقابلے میں ان کے دلائل کے جواب بھی دیا، لیکن کبھی کسی نے یہ کہا کہ امام شافعی باطل ہے، امام مالک باطل ہے، امام احمد بن حنبل باطل ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ باطل ہے۔ ہاں یہ کہا کہ ان کی دلیل ہمارے نظر میں کمزور ہے، ہماری دلیل ہماری نظر میں زیادہ قوی، یہ بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے اب مثال کے طور پر بعض چیزوں کے حلال حرام ہونے میں اختلاف ہو گیا۔ مثال کے طور پر یہ جانور جو گو ہوتا ہے، گو جانور کو بعض ائمہ کے یہاں کو حلال ہے اور حنفیہ کے یہاں حرام ہے اس کا کھانا۔ اب کوئی شخص اس کو تانا دے کہ یہ تو گو کھانے والا ہے، یہ تو آپ اس کا نام ہی لیا رکھ دیا گو کھانے والا۔ بعض روایتوں میں امام مالک سے بنتی ہے کہ ان کے نزدیک کتے کی گول بھی حلال ہے، اب اس کا نام رکھو کتا گول، تو برا نام رکھ کر اس کے اشتراک کی اس کا جو مسئلہ ہے اس کو دقت ہے، آپ نے برا کر دیا، مسئلہ کی کو نہیں بلکہ اس آدمی کو برا، امام مالک جیسی شخصیت کو کوئی کہے۔ تو بھائیوں، میری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم میں سب سے بڑی جو صفت ہے وہ ہے توازن اور اعتدال۔ حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، لیکن اس کو ذریعہ بنانا جھگڑوں کا، اس کو ذریعہ بنانا ایک دوسرے کے اوپر
لان تان کرنے کا، اس کا دین میں کوئی تصور نہیں، اور جو یہ کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت کرتا ہے، اس لیے یہ احتیاط لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے تو پھر ہمیں نجات حاصل ہوگی، ورنہ ہم تباہی کے گڑھے میں جا کر گر جائیں گے۔ اپنی زبان کو تول تول کر استعمال، اپنے قلم کو تول تول کر استعمال، اور اپنے رویے تول تول کر استعمال کریں۔ دوسرے کے خلاف ہنگامہ آرائی، دوسرے کے خلاف تان و تشنی کرنا، اس کا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مقام نہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقہ در فرقہ در فرقہ، ہر جماعت کے اندر دو جماعتیں بن جاتی ہیں، ہر گروہ میں دو گروہ بن جاتے ہیں، اور پھر واپس میں لڑتے ہیں، اور لڑنے کے اندر کس حدود کا کوئی بات نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا۔ مسلمان ایک امت واحدہ، اور وہ ان حرکتوں کی وجہ سے بٹ کر رہ گئی، فرقوں میں بٹ گئی ہے، وہ طائفوں میں بٹ گئی ہے، گروہوں میں بٹ گئی ہے، اور ہم جو اصل دشمن ہے، جو اصل دشمن ہے، اس اصل دشمن کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے۔ ہم آپس کے اختلافات سے بول سکتے ہیں، آپس کے ایک دوسرے کو لان تان سے بول سکتے ہیں، تو جو اصل دشمن ہے، جو اس وقت الحاد، بے دینی اور خدا رسول کا انکار اور خدا رسول کے احکام کا برملا انکار، لادینیت، یہ اس نے ہمیں غرق کر دیا ہے، اور ہم ان جھگڑوں میں لگے ہوئے، جھگڑوں میں علمی طور پر لینے میں کوئی مطالبہ نہیں۔ ایک علمی طور پر آپ اختلاف کریں، اس میں بحث کریں، دلائل پیش کریں، اس میں کوئی بنا نہیں، لیکن اس کو جھگڑے کا سبب بنانے، اس کے لیے تان و تشنی کا اصول اختیار کرنا، یہ ہے جس نے ہمیں بانٹ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری قوت ناکارہ ہو کر رہی ہے۔ تو میں بھائیوں اور دوستوں، میں یہ بہت ہی درد دل کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر اختلاف کو اس کی حد میں رکھو، بس زبانی، میرے والد والد آپ کے درجات پر میں دو لفظ کو پائے کرتے تھے، کہا جس سے بھی اختلاف ہو تو بدگمانی اور بد زبانی سے بچو، بدگمانی اور بد زبانی سے بچو۔ یہ ہے پہلا جملہ، یہ میرے والد کے دو جملے خدا کے لیے ذہن میں بٹھا لو۔ بدگمانی سے بچو، جو دوسرے کو کہہ رہا ہے وہ بلکہ بھی کہہ رہا ہے، اور بد زبانی سے بچو، یعنی اس کے اوپر تنقید بے شک کرو، لیکن تنقید کے اندر بد زبانی اختیار نہ کرو، گالی گلوچ پر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سے ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا
أشهد أن الحمد لله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض
وهو العزيز الحكيم. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين والوفد المتقبلين الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد وصف أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بالحلم وأمرهم بذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ومن عافيته الخليفة أنه كان يقول: اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم. وبهذا الحلم قد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه المخالفين بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا ولا كذابا، وقد ورد ذلك الوصف لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة السماوية، فإنه قد ذكر فيه أنه ليس بمنطق ولا غليظ ولا صادق في الأسواق. وإن هذا الوصف لا بد له من كل من يريد أن يتبع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن الاختلافات العلمية لا بأس بها، وقد وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولكنهم احترزوا من كل سب ولعن وطعن وتشنيع، وإنما بينوا وجهة آرائهم بالأدلة المقنعة، ولا تكونوا سبابين ولا معانين، فإياكم وأن تكونوا من اللعانين والسبابين. وإن كان هناك اختلاف مع أحد فإنه ينبغي أن يكون في حدوده، وأن يكون في حدوده العلمية والأدبية والخلقية. أما الشرق والطعن والتشنيع فليس من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم مع سائر الصحابة أجمعين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله الله
فبالحب أحبه ومن أبغضه فبالبغض أبغضه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والرحمة وثبتهم على ملة رسولك فأوزعهم أن يذكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولها شرارنا. اللهم أصلحنا وأصلح زعماءنا وحكامنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم المستضعفين المؤمنين في فلسطين، ارحم المستضعفين في برما. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في الهند. اللهم ارحم المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم عجل لهم الفرج. اللهم عجل لهم الفرج يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سفید چینی کر لیجیے لوگوں کو اہتمام کے ساتھ عقیدہ رکھیں. موٹوں کے مقابلے میں موٹے دفنوں کے مقابلے میں دفنے ہونے چاہیے اور اچھی طرح مل کر کھڑے ہوں، بیچ میں فاصلہ نہ چھوڑیں. اگلی صفوں کو پہلے مکمل فرمائیں جب تک اگلی صف میں جگہ خالی ہو، پیچھے کھڑے نہ ہوں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى فنيسرك لليسرى وجعله غثاء أحوى فنيسرك لليسرى ونقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله
لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. ابھی سنتوں کے پہلے جو جنازے ہیں، ہماری جنازے ہوتی میت کے دونوں میتوں کے آگے آ گئے دو بالغ جنازے ہیں اور میتوں کے آگے آ گئے آنکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ